کسی گاؤں کے قریب ایک بہت ہی گنہگار اور اپنے زمانے کا جانا مانا ہوا فاسق و فاجر شخص رہتا تھا اور چوریاں بھی کرتا تھا۔ اور ایک دن جب وہ چوری کرنے کے لیے جنگل کے راستے سے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک آدمی جس کی حالت ایسی تھی کہ کپڑوں پر لباس کہیں کہیں تھا اور بال اور داڑھی آدھے سے زیادہ سفید ہو چکی تھی، اور اپنے سامنے زمین میں ایک سوکھی ٹہنی دبائے بیٹھا تھا اور اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اس گنہگار آدمی نے پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نیک اور پرہیزگار بندے نے بتایا، میں سالوں سے دنیا سے دور اس ویرانے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ جس دن میری عبادت قبول ہوگی اس دن یہ ٹہنی ہری ہو جائے گی۔ اس طرح مجھے پتہ چل جائے گا کہ اللہ پاک نے میری عبادت قبول کر لی اور مجھے معاف کر کے اپنے اچھے اور خاص بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ تبھی پتہ نہیں اس گنہگار کو کیا سوجی، وہ بھی زمین میں ایک سوکھی ٹہنی دبا کر بیٹھ گیا اور عبادت کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کہیں سے ایک آدمی کی آواز آئی جو کہ مدد کے لیے پکار رہا تھا اور پانی مانگ رہا تھا۔ دونوں نے سنی انسنی کر دی۔ آواز دوبارہ آئی۔ 3-4 مرتبہ کی پکار کے بعد گنہگار آدمی نے نیک شخص سے کہا، میں تو ابھی بیٹھا ہوں عبادت کے لیے اور آپ کو تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو آپ اٹھ کر اس کو پانی پلا دیں، میں ابھی اٹھنا نہیں چاہتا۔ اور اس نیک بندے نے گنہگار کو ڈانٹ کر کہا کہ میری اتنے سالوں کی عبادت میں خلل نہ ڈالو۔ جب مدد کی پکار مسلسل آتی رہی تو گنہگار آدمی سے رہا نہ گیا۔ اس نے اپنی جگہ چھوڑی اور پانی پلانے چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے پانی پلایا، اس آدمی نے گنہگار آدمی کو دعائیں دی اور کہا، اللہ پاک تمہاری آخرت سنوار دے۔ بس اتنا کہنا تھا، اور جیسے ہی وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا اس کی ٹہنی ہری ہو چکی تھی اور اس نیک بندے کی ٹہنی ویسی کی ویسی سوکھی تھی، اور وہ اسی وقت سجدے میں گر گیا اور روتے روتے اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ اور جب یہ سب دوسرے بزرگ نے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ تو اس پر گنہگار آدمی نے کہا کہ میں نے بالکل سچے دل سے اللہ سے توبہ کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ آ گئی کہ صرف عبادات کرنے سے ہم اپنے اللہ کو نہیں پا سکتے، اور اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے مخلوق کو چنا ہے کہ اگر ہم اس کی مخلوق سے پیار اور محبت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو وہ جلد اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور وہ تو رب ہے جو کب کس کی توبہ قبول کر لے۔ کبھی کبھی برسوں کے ریاضت بھی ایک لمحے میں ضائع ہو جاتی ہے، اور کبھی ایک آنسو توبہ کا سبب بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک شارٹ واقعہ تھا، مورل واقعہ تھا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔